ریبل مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے کیوں اس پر عمل کیا، وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو جاہل تھا۔ جو سوچنے کا انداز اور دلائل وہ سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، پھر بھی ان میں اگر اختلاف ہو جائے اور آپ ان کو اہل حق علماء سمجھتے ہیں تو پھر ایک اصول یاد رکھیں، پھر اس میں کیا ہے، جو جس قول میں احتیاط ہے اس کو احوط کہا جاتا ہے، اور جس میں آسانی ہے اس کو اوسع کہا جاتا ہے، وسعت والا۔ تو ایسے موقع پہ پھر عوام کو چاہیے کہ شدید ضرورت کے بغیر وہ احتیاط والے قول پر عمل کرے، اور کہیں ضرورت شدیدہ ہو، بہت زیادہ حرج کا اندیشہ ہو تو پھر اس قول پر عمل کر لیں جس میں گنجائش ہے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ پھر علماء پہ طنز نہ کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ کیونکہ ہم نے دیکھا اسلامک بینکنگ کو جنہوں نے جائز قرار دیا، بعض متشدد لوگوں نے ان کو حکومت کا پٹھو قرار دینا شروع کر دیا۔ اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کہاں چاہتی ہے کہ اسلامک بینکنگ آئے؟ یہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے جو سودی بینکوں کے خلاف جب فیصلہ کیا ہے تو گورنمنٹ نے کہاں کس کو سپورٹ کیا؟ سودی بینکوں کو سپورٹ کیا، اسلامک بینکوں کو تھوڑی سپورٹ کیا ہے۔ ہاں، گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر تو نہیں سپورٹ کیا جاتا۔ تو اسی طرح وہ علماء جو اسلامک بینکنگ کو حرام قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا کہ ان کو کیا پتا خرید و فروخت کے معاملات کا، تو یہ بے اعتدالی ہے۔ تو دونوں علماء قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ ایسے موقع پہ اختلاف ہو تو وہ اختلاف بھی ایک قسم کی رحمت ہوتا ہے۔ شدید ضرورت ہو تو گنجائش سے فائدہ اٹھائیں، ضرورت نہ ہو تو احتیاط پر عمل کریں۔ عامی آدمی کے لیے یہی ہے۔ ہاں، مفتی عالم کو جس رائے پر اطمینان ہو دلائل کی قوت کی بیس پر تو وہ پھر اسی رائے پر عمل کرے۔ مجھے تکافل سے آفریں آئی ہیں لیکن میں نہیں گیا، اس لیے کہ میں نے ان سے کہا بھائی ہمیں تو اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔ لیکن اگر عامی آدمی میں کوئی تکافل کرا رہا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے کے، تو ہم اس کے سر پہ نہیں سوار ہو جاتے، اس لیے کہ وہ ایک ریبل مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے کیوں اس پر عمل کیا، وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو جاہل تھا، اور تو نے قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تم علم نہیں ہے۔ تو پوچھا اس لیے جاتا ہے نا کہ عمل کیا جائے۔ تو ایک آدمی نے اہل علم سے پوچھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اور اہل علم بھی واقعی اہل علم ہے، اہل حق میں سے بھی ہیں، خالی اہل علم ہونا کافی نہیں ہے، اہل حق میں سے بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ بعض اہل علم خواہش پرست ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ میں نے پورا اسلامک بینکنگ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو ہماری خلاصہ کیا نکلا ہے؟ اسلامک بینکنگ ہماری نظر میں جائز ہے بالکل، اور کوئی احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور تکافل ہماری نظر میں ناجائز ہے۔ کوئی مجبوری میں حضرت مفتی تقی صاحب کے قول پر عمل کرنا چاہے تو اللہ سے امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہم سے کوئی فتویٰ لے گا تو ہماری نظر میں تکافل پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، جائز نہیں سمجھتے ہم اس کو۔ جی پی فنڈ کے انٹرسٹ سے عمرہ کرنا، کیا جی پی فنڈ کے انٹرسٹ سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ابو جی پی فنڈ کا جو انٹرسٹ ہے نا، وہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ لوگ اس میں بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کو انٹرسٹ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی پی فنڈ کا پروفٹ سود میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آپ سود تو کہتے ہیں کہ جو قرضہ آپ دیتے ہیں، جس کے آپ مالک ہیں جن پیسوں کے، اس پر جو آپ پروفٹ کماتے ہیں مشروط، تو وہ سود کہلاتا ہے۔ جی پی فنڈ تو وہ فنڈ ہے جو ابھی آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، آپ کی تنخواہ سے کاٹا جا رہا ہے، تو وہ تنخواہ حقیقت اس کی ہے کہ وہ تنخواہ لیٹ کر کے دی جا رہی ہے آپ کو، تو وہ آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے۔ تو اس لیے وہ سب علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ سود میں داخل نہیں ہے، اگرچہ اس کو کہتے سود ہی ہے لیکن کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ ایک آدمی شہد کو شراب کہنا شروع کر دے تو وہ شراب تھوڑی بن جائے گی، یا شراب کو شہد کہنا شروع کر دے تو وہ حلال بھی نہیں ہو جائے گی۔ تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جی پی فنڈ کے انٹرسٹ سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔